السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 1000 سال یا 5000 سال کے برابر ہوگا۔ تو وہ دن اتنا بڑا کس وجہ سے ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ جو چینل ہے اس کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نالج پہنچے۔ اور میرا یہ نالج جو ہے وہ سینہ بسینہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے، جسے آپ علم لدنی کہتے ہیں، وہ اعلیٰ علم ہے۔ اور یہ ساری باتیں میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ میری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ روح کے بارے میں ہوگی، اور روح کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن اگر 1000 سال یا 5000 سال کے برابر ہوگا تو وہ کیسے ہوگا، اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے اس زمین کو خلا میں بنایا ہوا ہے، اور کیسے بنایا ہے اس پہ بھی باقاعدہ ایک ویڈیو میں بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ زمین خلا میں کیسے اللہ نے روکی ہوئی ہے، اور خلا میں کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو روک دیا۔ اب آپ نے اکثر سنا ہوگا آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے اور ترقی کر گئی ہے، اور لوگ اس جانکاری تک پہنچ گئے کہ یہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور زمین کا کچھ حصہ جب سورج کے پیچھے چلا جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، اور جو زمین کا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے۔ اور زمین چونکہ گھوم رہی ہے تو یہ دن اور رات کا کنسیپٹ معرض وجود میں آ رہا ہے، دن اور رات معرض وجود میں آ رہے ہیں، اور اللہ نے یہ ایک نظام ایٹومیٹک ترتیب دیا ہوا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ کنٹینیو چلتا ہی رہتا ہے۔ یعنی کہ زمین جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے، اور دن رات میں اور رات دن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب زمین گھوم رہی ہے اور زمین چونکہ خلا میں ہے تو زمین کے گھومنے کی وجہ سے رات سے دن ہوتا ہے۔ اب دوستو، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ زمین، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا علماء سے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے روئی کی طرح اڑ جائیں گے، تو یہ زمین ساری پھٹ جائے گی، کسی ایک جگہ سے بھی پھٹ سکتی ہے اور کئی جگہوں سے بھی پھٹ سکتی ہے۔ تو دوستو، جیسے زلزلہ آتا ہے اور زمین پوری ہل رہی ہوتی ہے، ایسے ہی سچویشن ہوگی، اور جب یہ زمین پھٹ جائے گی، چونکہ یہ زمین خلا میں ہے تو اس میں جب سوراخ ہو جائے گا تو نیچے چونکہ ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہے تو ہر چیز اڑنا شروع ہو جائے گی، ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گی، خلا میں اڑنا شروع ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، ہر چیز فنائی کی طرف جائے گی۔ ہمارے جو مکان، بلڈنگیں، درخت، پہاڑ، سب چیزیں اڑنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ زمین کے نیچے اتنا زیادہ پریشر ہے، اور اس پریشر کی وجہ سے یہ ساری زمین ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گی اور تھرتھرانا شروع کر دے گی، اور اس میں وائبریشن شروع ہو جائے گی۔ وہ وائبریشن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ تو جب وائبریشن شروع ہو جائے گی تو افراتفری کا عالم تو وہی ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ جب زلزلہ آتا ہے 1 منٹ کے لیے زمین ہل جاتی ہے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ زلزلہ آ رہا ہوتا ہے تو جتنے بھی انسان ہیں وہ افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو جب پوری زمین ہی ہلنا شروع ہو جائے گی تو ایٹومیٹکلی لوگوں میں افراتفری کا عالم آ جائے گا،
بیٹے کو نہیں پہچانے گا کہ بیٹا کدھر گیا ہے، اس کی خبر نہیں ہوگی، بیوی کو شوہر کی خبر نہیں ہوگی، ماں کو اپنی اولاد کی خبر نہیں ہوگی، بس افراتفری کا ہی عالم ہوگا اور بچاؤ اور چیخ و پکار کی ہی آوازیں آئیں گی۔ اس عالم میں کسی کو کوئی ساتھی یاد نہیں ہوگا، کوئی دوست احباب یاد نہیں ہوں گے، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں لگا ہوگا اور یہی افراتفری ہوگی، کیونکہ زمین ہل رہی ہوگی۔ جب وہ کسی ایک جگہ سے پھٹ جائے گی تو بس وہ ہلنا شروع ہو جائے گی۔ جب وہ زمین پھٹ جائے گی اور اس کا پریشر نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس کا جو دورانیہ ہے گھومنے کا وہ رک جائے گا۔ تو جب وہ دورانیہ رک جائے گا، گھومنے کا عمل ہی رک جائے گا، تو اس کا مطلب ہے دن اور رات کا عمل نہیں ہوگا، دن رات میں یا رات دن میں کنورٹ ہونا بند ہو جائے گا، کیونکہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو جب زمین گھومنا بند ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، اڑنا شروع ہو جائے گی، تو اس کے گھومنے کا عمل رک جائے گا۔ جب گھومنے کا عمل رک گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن اور رات کا عمل بھی رک گیا۔ تو وہ دن اب کتنے ہزار سال کا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کیوں کہ وہ عمل ہی رک گیا۔ جو ایک نظام اللہ نے ترتیب دیا تھا وہ نظام ہی رک گیا، اور اس نظام میں چونکہ خلل آ گیا، زمین پھٹ گئی پریشر سے اور ہوا میں اڑنا شروع ہو گئی، گھومنا بند ہو گئی، تو جب گھومے گی نہیں تو دن رات میں اور رات دن میں پھر کیسے کنورٹ ہوگا؟ تو پھر کنٹینیو دن ہی رہے گا، اور یہی قیامت ہے اور یہی قیامت کا منظر ہے۔ تو دوستو، میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا تھا، سمجھانا تھا کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ چاہے 1000 سال کا آپ گنیں یا 5000 سال کا آپ اس کو کاؤنٹ کریں، وہ کس طریقے سے ممکن ہوگا کہ وہ دن اتنا لمبا ہو جائے گا۔ تو وہ اس صورت میں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس صورت میں وہ دن جو ہے وہ 1000 سال کا یا 5000 سال کا ہوگا، کیونکہ دن اور رات کا جو آپس میں عمل ہے وہ رک جائے گا۔ تو اس عمل کے رک جانے کی وجہ سے پھر دن ہی رہے گا اور کنٹینیو دن ہی رہے گا۔ اس طریقے سے یہ عمل کنٹینیو چلتا رہے گا اور وہ دن ہی رہے گا۔ سورج چونکہ سامنے ہی ہوگا تو وہ نظر ہی آتا رہے گا، تو ایک دن 1000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے، 5000 کے برابر بھی ہو سکتا ہے، 10,000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عمل ہی رک گیا، دن اور رات والا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ تو دن اور رات آپس میں ایک دوسرے میں کنورٹ ہی نہیں ہوں گے تو وہ دن ہی رہے گا، پھر سورج کنٹینیو ہی نظر آتا رہے گا، لیکن دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی اور افراتفری کا عالم ہوگا، ہر طرف چیخ و پکار ہوگی، جو کہ زمین ہل رہی ہوگی، اس ہلنے کی وجہ سے قیامت کا منظر ہوگا، ہر چیز ہوا میں اڑ رہی ہوگی۔ پھر آگے اس کا اوپر بہت ساری بحث ہے اور وہ بحث کی جا سکتی ہے، وہ ساری ویڈیوز میں آہستہ آہستہ اپلوڈ کروں گا اور آپ کو پورا نالج دوں گا کہ جب زمین ہوا میں اڑ جائے گی تو روحیں کہاں جائیں گی، اس وقت روحیں کہاں پہ اکٹھی ہوں گی، کیسے اکٹھی ہوں گی، روحیں باہر کیسے نکلیں گی، یا روحیں کہاں ہوتی ہیں۔ یہ ساری ویڈیوز میں پوری ایک ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، میرا صرف مقصد یہ ہوتا ہے، چونکہ اس علم کو لوگ اپنے تک محدود رکھتے ہیں، کوئی بتاتا نہیں ہے، کسی دوسرے سے شیئر ہی نہیں کرتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو لوگوں کو یہ علم سمجھ نہیں آتا ہے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جس سے بھی یہ علم بیان کریں گے، جس کو بھی یہ باتیں بتائیں گے، وہ اس پہ یقین ہی نہیں کرے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو چھوڑو، رہنے دو، کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو علم ہے وہ سینہ بسینہ ہی ٹرانسفر ہوتا ہوا چلتا آ رہا ہے۔ تو سینہ بسینہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں گیا تو اس نے اپنی تک ہی رکھا، محدود رکھا۔ میں نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ اگر چلو بہت سارے لوگوں کو نہیں تو چند لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی، میری باتیں سمجھ آ گئیں، تو چلو ان کا فائدہ ہو جائے گا اور ان تک بھی یہ علم پہنچے گا۔
جن لوگوں تک یہ علم نہیں پہنچا، اور جو لوگ مشکلوں سے اس علم کو حاصل کرتے ہیں، پھر ایسے مرشد ہوتے ہیں جو اتنی آسانی سے بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایک مشکل مرحلہ ہے، ایک تک و دو کے بعد ہی یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر مجھے بھی کوئی بتا رہا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں بتا رہا ہے، اور پلیٹ میں رکھ کے مجھے عطا نہیں کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی پلیٹ میں رکھ کے کوئی عطا کرتا ہے، اور نہ ہی مجھے کسی نے پلیٹ میں رکھ کے عطا کیا ہے۔ اس میں میری بھی اسٹرگل ہے، اور میری بھی ظاہر بات ہے بہت ساری مشکلات سے میں گزر کر، بہت سارے مرحلوں سے گزر کر، بہت ساری گھاٹیوں سے گزر کر اس منزل تک پہنچا ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے، محمد وال محمد کے صدقے میں مجھے یہ چیز ملی ہے۔ پھر بہت سارا علم ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور صحیح حقیقی علم پہنچانا چاہتا ہوں، جسے حقیقت اور معرفت کا 100% علم کہتے ہیں، وہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری ان تمام باتوں کو سمجھے بھی ہوں گے، اور اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی ہے تو وہ بار بار میری بہت ساری اور بھی ویڈیوز ہیں، ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ علم سمجھنے سے اس کا تعلق ہے، اور جب آپ اس کو سمجھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو یہ علم پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، اس کا علم ہو جائے گا کہ حقیقت اور معرفت کا علم کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، میں نے پوری کوشش کی، اب جتنا میں جس طریقے سے سمجھا سکتا تھا، تو کوشش تو میری یہی تھی کہ میں آپ کو آسان سے طریقے سے سمجھاؤں، آسان سے الفاظ میں آپ سے بات چیت کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ تو کوشش آئندہ بھی یہ کروں گا کہ آسان سے آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں، اور ایسی باتیں آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا چلوں جو آپ کی سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آنے والی ہوں، تو اس طرف ابھی میں گیا ہی نہیں۔ اسی لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ یہ باتیں آپ کی آہستہ آہستہ سمجھ میں آئیں گی، آپ کو پتہ چلے گا، تو پھر آگے کا جو علم ہے، آگے کی جو باتیں ہیں، وہ ساری آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔